السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز ایڈکشن. اسٹارٹ پارٹ 4. لیاقت خان ذرا جان پہچان والا ہے. اس نے منت کی تھی بیٹے کے لیے. قمر صاحب قدرے رازداری سے بولے تھے مگر فیصلہ تو کرنا ہوگا کچھ، اور اس کو ایسے چھوڑا جا بھی نہیں سکتا. پورا گاؤں جمع ہو گیا ہے. اگر اس کو سزا نہ ملی تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. واحد سدیال نے پریشانی سے کہا تھا. پھر ان سب کا ماننا تھا کہ جنید غلطی پر ضرور تھا. میں تو کہتا ہوں کہ نکاح والا فیصلہ درست ہے. ساتھ کوئی سزا کے طور پر 5 لاکھ بچی کو دے دیں. ایسے دونوں کام ہو جائیں گے. بچی کے مستقبل کا بھی سوچنا ہے نا. کون اپنائے گا اسے؟ کہنے والے شاہد جدیال تھے. ان کی بات سے باقی سب نے بھی اتفاق کیا تھا. جبھی وہ سب کھڑے ہوئے تھے. ان کے کھڑے ہوتے ہی باقی لوگ بھی کھڑے ہوئے جو جرگے میں بیٹھے تھے. باقی گاؤں کے لوگ جو جرگہ دیکھنے آئے تھے وہ قدرے دور کھڑے تھے مگر آواز ان تک جا سکتی تھی. فیصلہ جنید کے حق میں ہی ہوگا. حازم سرحان نے ساتھ کھڑے سامر میر کو جتایا. سامر نے کچھ نہیں کہا، فقط گن ہولسٹر کو چھوتے گن کی تصدیق کی. حازم گہرا مسکرایا تھا. وہ جانتا تھا سامر اتنا ہی جنونی تھا. پنچایت نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ واحد سدیال نے ایک پل رک کر بیٹے کو دیکھا. وہ جانتے تھے وہ شدید غصہ ہوگا مگر فیصلہ پنچایت کا تھا. انہوں نے اکیلے فیصلہ کرنا نہیں تھا. ہم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو پہلے سنایا گیا تھا. عیسل کی شادی جنید سے کروا دیں اور جنید کو سزا کے طور پر 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا. کسی کو اعتراض؟ اپنی بات مکمل کرتے سوائے سامر کے پورے مجسمے پر ایک نظر ڈالی تھی. یونس خان کچھ کہتا کہ ہاں میرا بیٹا نکاح کرے گا اور خوش رکھے گا بچی کو اور جرمانہ بھی ادا کرے گا. سائیں بس میرے بچے کو معافی. نکاح تو تب ہوگا نا جب یہ بچے گا. پل میں جنید تک پہنچتے اسے دھکا دیتے گرایا تھا اور گن نکالتے اس کے ماتھے پر تان چکا تھا. کچھ لمحوں کا کھیل تھا. کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا ایک سوائے حازم سرحان کے. وہ سب نظر انداز کیے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا سامر کو. اسے ایسے کھیل کافی دلچسپ لگتے تھے. سامر میر، سامر سائیں. سب کو جیسے ہوش آیا اور چیختے ہوئے سامر کو پیچھے کرنا چاہا مگر اس پر خون سوار تھا. نہیں، اس بستی میں زانیوں کو یوں ہی معافی ملتی رہی تو کوئی لڑکی محفوظ نہیں رہے گی. اس کو معافی نہیں ملے گی. یہ مرے گا اور سب کے سامنے مرے گا. میں دیکھتا ہوں کون بچاتا ہے اسے. وہ کسی صورت نہیں چھوڑ رہا تھا اسے. پسٹل والا ہاتھ نہ جانے کون کھینچ رہا تھا. جبھی نشانہ لینے کے باوجود چوک گیا تھا. پسٹل ماتھے پر اور پھر گولی کی آواز. جنید کو لگا موت اس کے سامنے تھی. اس کو یاد آیا عیسل کو اسے دھکا دیا تھا. وہ بھی زمین پر گری. اسے شدید خوف سے دیکھ رہی تھی. وہ بھی چیخنا چاہتی تھی مگر ڈر نے جیسے بولنے تک کی صلاحیت اسے لے لی. اب وہ بھی اسی حال میں تھا. اتنا ہی خوف ویسی ہی موت. اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ خدا کی پکڑ اتنی جلدی اور سخت ہوگی. وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا یا شاید کر پا ہی نہیں رہا تھا. عزت کی قیمت لگائی جائے گی. معصومیت کے قتل کی قیمت لگائی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے قتل کے بعد میں 5 کے بجائے 10 لاکھ دوں گا مگر یہ نہیں بچے گا. سامر چھوڑو اسے. تمہارا ہر فیصلہ منظور ہوگا ہمیں. بس اسے زندہ رہنے دو. سامر، واحد سدیال نے شدید خوف و بے بسی سے کہا. وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا قاتل بن جائے. وہ خود ایک ظالم جاگیردار تھے مگر قاتل آج تک نہ کہلائے. پھر اپنے بیٹے کو کیسے قتل کرنے دیتے؟ سامر چھوڑ دو. تمہارا فیصلہ ہی سنا جائے گا. چھوڑو اسے اب. اٹھو سامر. بالآخر حازم سرحان آگے بڑھتے اس تک پہنچا اور اسے زبردستی کھڑا کیا تھا. یونس خان نے ایک دم بیٹے کو اٹھایا تھا. باقی سب کی جان میں جان آئی تھی.
تمہارا فیصلہ سنا جائے گا سامر، تمہارا ہی فیصلہ سنا جائے گا۔ واحد سدیال نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لینی چاہی، مگر وہ اپنا بازو بے دردی سے پیچھے کھڑے کر گیا۔ سیاہ بال سارے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور رنگت شدید سرخ ہو چکی تھی۔ غصے کے باعث اس کا سانس بھاری ہو چکا تھا۔ حازم نے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ دور ہو رہا تھا۔ اسی جرگے کے سامنے، اس پورے گاؤں کے سامنے 80 نہیں بلکہ پورے 100 کوڑے پڑیں گے اسے، اور پھر اگر یہ بچ گیا تو جو 5 لاکھ عزت کے لگائے تھے وہی اس کی جان پر لگا دینا۔ میں دیکھتا ہوں آج کے بعد کس مائی کے لال میں اتنی ہمت آتی ہے کہ ایسا کوئی گناہ کرے۔ اپنے کالر کو ٹھیک کرتے، گن ہاسٹلر میں ڈالتے، وہ سرد آواز میں بولا۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ سب نے سنی تھی، اور اس کا فیصلہ سنتے کیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا سب پر۔ خوف سے انہیں بھی پسینہ آ گیا جنہیں سزا نہیں ملی تھی۔ پچھلے 2 سال میں تقریباً 20 ایسے کیس سامنے آئے تھے، تب بھی کوئی خاص قدم نہ اٹھایا گیا، اور اب ان کیسوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مگر وہ مر جائے تو پھر میں یہ کام یہیں کر دیتا ہوں۔ نہیں، یونس خان نے قدموں میں گرتے ہاتھ جوڑے تھے، جبکہ جنید کے پاس کچھ نہ بچا تھا کہنے کو۔ اس کا باپ اس کی وجہ سے 1000 لوگوں کے بیچ ہاتھ جوڑے قدموں میں گرا رو رہا تھا۔ اس کے لیے یہ تکلیف ہی کافی تھی، مگر گناہ؟ جبکہ حازم سرحان نے گلزار کو اشارہ کیا جبھی وہ جنید کے پاس پہنچا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں کافی لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے، اور جنید کی چیخیں کافی بلند ہو گئی تھیں۔ یہ مرد کتنے شفاق اور برے ہوتے ہیں ماں، اس 17 سالہ لڑکی نے جنید کو دیکھتے اپنی ماں سے کہا، جبکہ اس نے ساتھ کھڑی اس کی ماں پر پردرد سا مسکرائی۔ مرد یا عورت برے نہیں ہوتے، انسان برا ہوتا ہے بیٹا۔ جنس عورت ہو یا مرد، اس سے فرق نہیں پڑتا، اور ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ تم نے جنید کی برائی دیکھی ہے، تم سامر میرزائی کی اچھائی فراموش کر رہی ہو۔ مرد تو وہ بھی ہے، مگر انسان تو مختلف ہیں۔ کاش میری بچی کی بار بھی کوئی سامر آ جاتا اسے انصاف دلانے، مگر اب شاید کوئی کومل، کوئی ایسل رسوا نہ ہو اس گاؤں میں۔ پہلی بات اپنی بیٹی کو سمجھاتے، دوسری بات انہوں دل میں کہی تھی، اور نام ماں کو دوپٹے کے پلوں سے صاف کرتے وہ ہنستی۔ کبھی اپنی ہنسی پر بھی آتا ہے غصہ، کبھی سارے جہان کو ہنسانے کو جی چاہتا ہے۔ رات ہو رہی ہے ماں، ابھی بھی لالا؟ آئیں نور ابھی بول ہی رہی تھی کہ یکدم باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر باہر گئی تھی۔ سیاہ سفید رنگ کی کئی گاڑیاں یکے بعد دیگرے آ کر رکیں، اور اتنی ہی تیزی سے گارڈز باہر نکلے تھے، اور سیاہ گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ جبھی وہ تیزی سے باہر نکلا اور بنا کسی کو دیکھے اندر کی جانب بڑھا۔ سامر، سامر، بات تو۔ واحد سدیال نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ انسنا کرتے چلا گیا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ آئیں نور پریشانی سے بولی۔ سامر تو بہت کم غصہ آتا ہے، اور جب بھی آتا شدید آتا تھا، اور ابھی بھی وہ شدید غصے میں تھا۔ کیا ہوا سامر کو؟ نورے بی بی بھی پریشان سے ان کے پاس آئیں۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ ہونا تھا۔ کیا ہونا ہے آپ کے لاٹلے کو؟ پورے جرگے میں میرا تماشا بنا دیا اس نے۔ اس کو سمجھا دیں ابھی، یہ خاندان کا بڑا نہیں ہے، میں زندہ ہوں، اور ہر فیصلے کا حق بھی مجھے ہی ہے۔ نرمی سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نورے بی بی کو دیکھتے کافی سنجیدگی سے بولے تھے۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کے پیچھے اندر چلتی وہ جاننا چاہ رہی تھی۔ جانتی تھی سامر بے وجہ غصہ نہیں ہوتا۔ جرگے کے بیچ جب لڑکے کے سر پر پسٹل رکھ دیا اور میں نہ روکتا تو یقیناً آپ کا بیٹا قاتل کے رتبے پر فائز ہو چکا ہوتا۔ صوفے پر بیٹھے وہ ان کو دیکھتے طنزیہ بولے تو نورے بی بی کا ہاتھ دل پر گیا۔ بگڑتا جا رہا ہے یہ، اس کے لیے کوئی لڑکی دیکھے تاکہ کچھ سدھر جائے، ورنہ یوں ہی جرگے میں تماشا کرتا رہے گا۔ مگر اتنی جلدی شادی؟ نورے بی بی حیران ہوئی۔
تو کیا ماں، بھائی کی عمر ہو گئی ہے، آپ کوئی لڑکی دیکھیں نا، کتنا مزہ آئے گا۔ آئے نور خوشی سے بولی۔ کتنے عرصے سے ان کے گھر ایسی کوئی خوشی نہیں آئی تھی۔ میں دیکھتی ہوں، وہ پرسوچ سا بولی تھی۔ کبھی چھپا لیتے ہیں غموں کو کونے میں، کبھی کسی کو سب کچھ سنانے کو جی چاہتا ہے، کبھی روتا نہیں دل کسی قیمت پر بھی، کبھی یوں ہی آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے۔ یار رات بہت ہو گئی ہے، مگر ابھی تک تمہارے بھائی نہیں آئے ہیں، کیا کروں؟ کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے مہیرہ کافی پریشانی سے بولی۔ آج سے پہلے وہ اتنی دیر باہر نہیں رہی تھی، اور ابتسام کی بھی کال آئی تھی۔ وہ اب غصہ ہو رہا تھا اور لینے آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے کہ صبح بات کر لینا۔ رملہ نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا تھا، البتہ چہرے پر کافی پریشانی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا کہ حازم نہیں مانے گا۔ وہ دونوں ابھی آ کر واپس بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ ایک دم حویلی کا مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی، اور پھر یکے بعد دیگرے کئی گاڑیاں آگے پیچھے آ کر رکی۔ مہیرہ بھاگتے ہوئے واپس کھڑکی پر پہنچی۔ اسلحے سے لیس بندے باہر نکلے تھے اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ شاہد جدیال باہر نکلے مگر حازم نہ نکلا۔ مگر گاڑی کا دروازہ کھلا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ باہر نکلے گا۔ ماہی پیچھے ہو، لالا نے دیکھ لیا تو پہلے ہی غصہ آ جائے گا۔ اسے باہر جانتا دیکھ رملہ پریشانی سے بولی، مگر ماہی نے نہیں ایسا کیا۔ دوپٹے سے لاپرواہ وجود اور چہرے پر بکھری لٹیں، وہ انتظار کر رہی تھی اس کے نکلنے کا۔ جبھی موبائل کان سے لگائے وہ کندھوں پر شال پھیلائے باہر نکلا، اس کے نکلتے ہی ساری گاڑیاں آگے بڑھ چکی تھی۔ اب وہ اکیلا کھڑا تھا وہاں۔ بال ہنوز جیل سے سیٹ تھے، البتہ کاٹن کے کپڑوں پر کئی بال پڑ چکے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مڑنے ہی لگی تھی کہ عین اسی وقت حازم نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ مہیرہ نے بھی اسی وقت اسے دیکھا اور پل کی دیری کیے بنا تیزی سے اندر ہوئی۔ نیچے کھڑے حازم نے دانت پیسے تھے اور کال بند کرتا تیزی سے اندر آیا۔ کیا ہوا، لالا نے دیکھ لیا؟ رملہ نے ذرا سا کھڑکی سے سر نکالتے دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں دیکھا، وہ تو پہلے ہی اندر چلے گئے تھے، اس نے صاف جھوٹ کہا تھا۔ اچھا اب تم کرو گی بات؟ رملہ نے آج سے پوچھا تھا۔ بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ جلدی سے کمرے میں چلے جائیں، پھر کرتی ہوں بات۔ بلکہ تم ایسا کرو، کافی بناؤ، وہ میں لے کر چلی جاؤں گی۔ ماہی لالا کے کمرے میں نہیں، جاؤ بھی۔ مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مہیرہ نے زبردستی اسے کمرے سے بھیجا تھا۔ یار آپ لوگوں کی سبسکرپشن کی اتنی ضرورت ہے، آپ لوگ کیوں نہیں سنتے؟ میرے نیو چینل کو سبسکرائب لازمی کریے، پلیز 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 پلیز۔ اوکے، اللہ حافظ۔